نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ احتشام احمد، چیئرمین ڈیفنس آف پاکستان. آج ایسے وقت میں مخاطب ہو رہا ہوں جب اہلیان پاکستان، بالخصوص اسلامیان پاکستان کے دل سپریم کورٹ کے ایک سیاہ ترین فیصلے کی وجہ سے مجروح ہیں. بلا شک و شبہ ملعونہ آسیہ مسیح ایک ثابت شدہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکہ پاکستان کے آئین و قانون کی روح سے بھی ملعونہ آسیہ مسیح پر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم ثابت ہوا. پاکستان کی دو عدالتیں، جن میں شیخو پورہ کی ڈسٹرکٹ کورٹ، یعنی جسے ٹرائل کورٹ کہا جاتا ہے، جہاں پہ ملعونہ آسیہ مسیح کا ٹرائل ہوا، وہاں ملعونہ آسیہ مسیح پر توہین رسالت کا جرم ثابت ہوا. ایڈیشنل سیشن جج ننکانہ صاحب نے ملعونہ آسیہ مسیح پر توہین رسالت کا جرم ثابت ہونے پر اسے سزائے موت سنائی. پھر اس کے بعد عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ نے بھی ملعونہ آسیہ مسیح کو توہین رسالت کا مرتکب قرار دے کر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملعونہ آسیہ مسیح توہین رسالت کی مرتکب ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اور پاکستان کے آئین و قانون کے روح سے بھی وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس تمام حالات و واقعات کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے ملعونہ آسیہ مسیح کو بری کرنا بہت سنگین جرم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملعونہ آسیہ مسیح کو سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر بری کر کے اسلامیان پاکستان کے ساتھ بالخصوص اور پورے عالم اسلام کے ساتھ بالعموم غداری کی ہے. ڈیفنس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنہوں نے ملعونہ آسیہ مسیح کو توہین رسالت کا جرم ثابت ہونے کے بعد شک کا فائدہ دے کر بری کیا، ان کے متعلق پاکستان کے نامور اور جید دارالافتاء سے رجوع کیا جائے گا اور ان کی شرعی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کی جائے گی. جو ہی ہمیں دارالافتاء سے فتاوے موصول ہوں گے، اس کے بعد ان 4 ججز کے متعلق اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے جنہوں نے ملعونہ آسیہ مسیح کو شک کا فائدہ دے کر بری کر کے امت مسلمہ سے غداری کی. جہاں تک ملعونہ آسیہ مسیح کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملعونہ آسیہ مسیح کی بریت آئین، قانون، بالخصوص قرآن و سنت کے خلاف ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بلا شک و شبہ آئینی طور پر تو نافذ العمل ہو گیا، مگر سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی طور پر بھی قرآن و حدیث پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ملعونہ آسیہ مسیح آج بھی توہین رسالت کی مرتکب ہے، توہین رسالت کی مجرم ہے، گستاخ رسول ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخ رسول کی سزا صرف موت ہے، اور ملعونہ آسیہ مسیح بلا شک و شبہ آج بھی واجب القتل ہے. ڈیفنس آف پاکستان اسلامیان پاکستان سے بالخصوص اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں سے بالعموم التماس کرتی ہے کہ ملعونہ آسیہ مسیح کو قرآن و حدیث کی روشنی میں توہین رسالت کا مرتکب ہونے پر واجب القتل ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور جو شخص ملعونہ آسیہ مسیح کو قتل کرے گا، واصل جہنم کرے گا، ڈیفنس آف پاکستان کی جانب سے اس کے لیے 2 کروڑ روپے انعام کا اعلان کرتے ہیں. اسلامیان پاکستان سے بحیثیت چیئرمین ڈیفنس آف پاکستان میری یہ بھی اپیل ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب اسلامیان پاکستان کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں نکلنا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ اس وقت تک ماں سوائے تحریک لبیک پاکستان کے کسی بھی مذہبی جماعت کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف تاحال کوئی مؤثر رد عمل، کوئی مؤثر لائحہ عمل کا اعلان نہیں کیا گیا.
तहरीक लब्बैक के कायम मकाम अमीर अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद रद्दमल दिया और मुल्कीर एहतजाज की कॉल दी, जेल बरो तहरीक की भी कॉल दी। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में कायम मकाम अमीर तहरीक लब्बैक अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को अमीर समझती है। इस्लामिया ने पाकिस्तान से अपील करते हैं कि अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब की जानिब से आने वाली हर कॉल पर लब्बैक कहें। उनकी जानिब से कल बरोज़ जुम्मा मुल्कीर एहतजाज, शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की भी कॉल आ चुकी है। इस्लामिया ने पाकिस्तान को चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली मुज़ाहरा करते हुए कल की एहतजाजी कॉल को कामयाब बनाए। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इस्लामिया ने पाकिस्तान से अपील करती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कल बरोज़ जुम्मा अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ करें। आखिरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि मौलाना आसिया मसीह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस बददियानती, बदनीयती, आइन शिकनी का मुज़ाहरा किया, उसके बाद इस्लामिया ने पाकिस्तान का एतमाद पाकिस्तान की अदालत उज़्मा और आइन व कानून पर से ख़त्म हो गया है, ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के मामले में। आज के बाद मुस्तखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला पाकिस्तान के आइन व कानून के मुताबिक नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में किया जाएगा। मैं इस्लामिया ने पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि मुल्क के जिस भी हिस्से में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या रूनमा हो, मुकम्मल तौर पर उसकी तहकीक और तस्दीक के बाद हर मुमकिन तौर पर यह कोशिश करें कि गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ले जहन्नम कर दें, बजाय इसके कि आप गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलऊना आसिया मसीह की तरह पाकिस्तान के आइन, कानून और अदालतों के सुपुर्द करें और जिसके बाद नतीजा वही सामने आए जो नतीजा मलऊना आसिया मसीह के केस में सामने आया। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मलऊना आसिया मसीह अपने इबरतनाक मंतकी अंजाम से नहीं बच पाएगी। वो चाहे पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर जाए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने इबरतनाक मंतकी अंजाम को पहुँचेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरी सांस तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।